السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 محرم الحرام ہے۔ ہماری نکاح آسان تحریک اس نکاح آسان تحریک کی وساطت سے محرم الحرام میں کئی نکاح ہوئے ہیں۔ الحمدللہ خود میرا اپنا ایک نکاح محرم الحرام میں 10 محرم الحرام میں نکاح بھی ہوا، 10 محرم ہی میں رخصتی ہوئی اور 10 محرم ہی ولیمہ ہوا۔ اس سے میرے 3 پیارے بچے عبداللہ، عائشہ اور فاطمہ، بہت خوبصورت بہت پیارے بچے اللہ پاک نے عطا فرما دیے۔ تو محرم میں نکاح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، کئی دلائل ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز میں، جنازے میں، اور جب جوڑ بن جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ارشاد فرما سکتے تھے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی ہر بات کو ہم اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور علام الغیوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی محرم میں شہید ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یوں کہلواتے، اللہ تعالیٰ اس طرح کہلواتے کہ محرم یعنی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز میں اور جنازے میں، وقت پر وقت ادا کیا جائے، اور بے نکاح جوڑا جب ان کا جوڑ بن جائے، جوڑ بنتے ہی نکاح کرنا، یہ اس میں نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ ہاں اگر محرم الحرام ہو یا سفر ہو، پھر تم محرم سفر کو چھوڑ کر نکاح کرنا، محرم سفر کے علاوہ باقی بالکل تاخیر نہیں کرنا۔ یہاں محرم سفر کی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں کیا گیا۔ لہذا جیسے اللہ پاک نے دین کو آسان بنایا، کھانے کی پینے کی ضرورت میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کھانا آپ یہ فلاں مہینے میں کھا سکتے ہیں فلاں مہینے میں نہیں، جیسے کھانا ضروری، پینا ضروری، نکاح بھی اللہ کی قسم اسی طرح انسانی ضروریات میں سے ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو یہ جب زنا سے اللہ نے سختی سے منع کر دیا اور اس قریب پھٹکنے سے منع کر دیا، تو اس کے برعکس ہے نکاح۔ حلال راستہ تو موجود ہے، تو حلال راستے پہ اگر محرم سفر کی پابندی ہوتی تو پھر جو ہے گویا کہ زنا کا دروازہ کھلتا، تو گویا کہ خود اللہ پاک نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا دروازہ کھول دیتے اگر محرم سفر میں نکاح سے منع فرماتے۔ اور اگلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نکاح کرنا، محرم الحرام میں نکاح کرنا ثابت ہے، اور پوری اسلامی تاریخ میں جو ہے محرم الحرام میں شادیاں ہوئیں، نکاح ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم دنیا میں ہر انسان کو ہے، لیکن مسلسل سوگ اسلام میں ہے نہیں، مسلسل سوگ سے اسلام منع کرتا ہے۔ صرف 3 دن کا سوگ ہے، پھر حضرت اس کے علاوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت وہ سوگ کی طرح ہوتی ہے۔ باقی جو ہے نا کوئی سوگ کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی بھی وہ نہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ چیز ہو تو پھر تو اور بھی بڑے بڑے شہید ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا، جن کے ناک کان کاٹے گئے، جن کے شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی غمگین ہوئے، کیونکہ حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، بہت محبت بھرے تعلقات تھے تمام صحابہ سے، حضور ہر امتی سے بہت محبت پیار کرنے والے، لیکن ان کے ساتھ اتنے زیادہ رشتوں کی وجہ سے تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا۔ لیکن ان کی شہادت والے مہینے میں بھی کوئی ممانعت نہیں۔ پھر کائنات کا سب سے بڑا صدمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مہینے میں بھی شادیاں نہ کی جائیں، اور پھر باقی مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں اسلامی تاریخ میں کوئی بڑی شہادت کا اور بہت بڑے یعنی حادثے کا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو۔
تو پھر تو کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں ایسا واقعہ نہ ہوا ہو، تو لہٰذا کسی مہینے میں پھر شادی نہ کرو، پھر کب شادی کریں بھائی؟ تو اس لیے آج محرم الحرام کا آخری دن ہے، ہمارے اس ادارے کے حساب سے کچھ جوڑے بن چکے ہیں، کچھ جوڑے تقریباً بن چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کی جائے آج محرم الحرام کی، یعنی سورج غروب ہونے تک، کل انشاءاللہ سفر المظفر، آج شام کو سفر المظفر کا چاند نظر آ جائے گا، تو کوشش کی جائے آج ہی نکاح کی آسان نکاح اور سادگی سے نکاح کرنے کی کوئی ترتیب بنا دی جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ اللہ اللہ